آج کا خداوند کا کلام ہے پہلا کرنتھیوں 11واں باب اس کی 3 آیت۔ پس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ اب یہاں پر ہم پہلے دیکھیں گے کہ جس پالوس رسول کا نام لے کے طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اس پالوس رسول نے میں واضح طور پر کہوں گی، شروع اسی سے میں کروں گی کہ روح القدس بتاتا اور سکھاتا ہے۔ بائبل مقدس کے مطابق جو بائبل مقدس میں خطوط لکھے ہیں، پالوس رسول پر یہ مکاشفہ ظاہر نہیں ہوا۔ اس نے صرف اور صرف اسی کلیسیا کے بارے میں بات کی ہے جس کلیسیا کی بنیاد خداوند یسوع مسیح نے خود پطرس پر رکھی۔ اس کے علاوہ کلیسیا اور جو لفظ، سب سے پہلی بات ہے کہ جو یوحنا بپتسمہ دینے والے پر خدا کے روح نے یہ ظاہر کیا اور نبوت اس نے کی کہ خداوند یسوع مسیح کو اس نے دلہا بولا، اور اس نے بولا کہ جس کی دلہن ہے وہی دلہا ہے۔ تو جو یہ دونوں لفظ ہیں، ابھی تک کسی نے بھی اس کی ابھی تک تشریح نہیں کی۔ تشریح سے میری مراد یہ ہے کہ خدا کے روح نے جب یوحنا بپتسمہ دینے والے پر یہ نبوت ظاہر کی اور اس کو یہ بتایا اور یہ مکاشفہ بتایا، تو یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد کسی ایک رسول پر، کسی ایک شاگرد پر، کسی ایک مسیحی پر یہ مکاشفہ ظاہر نہیں ہوا۔ کسی نے بھی یسوع مسیح کو دلہا جو حقیقی بات ہے وہ بیان نہیں کی، اور نہ ہی کسی نے دلہن جو کہ حقیقی ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ بات سچی ہے، یہ لکھا ہوا ہے، یہ سچی باتیں ہیں، یہ خدا کے کلام میں لکھی ہیں۔ تو ابھی تک کسی نے دلہن کا مکاشفہ کسی نے ظاہر نہیں کیا، اور جتنے بھی خطوط ابھی تک ہم نے جن میں سے ابھی تک یہ آیتیں ہم نے لی ہیں، میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں گی کہ لکھا ہے جب کلیسیا کا لفظ، اگر ہم پالوس رسول کی بات کریں گے، پالوس رسول سے پہلے میں پطرس کی بات کروں گی۔ پطرس کے خط میں ایسا کچھ بھی نہیں پایا جاتا، اور یوحنا کے خطوط بھی ہیں ہمارے پاس، اس میں بھی ایسا کچھ نہیں پایا جاتا۔ میں یوحنا عارف کے مکاشفے کی بات نہیں کر رہی، اور یعقوب کا خط ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں لکھی گئی کہ جہاں پر دلہن کا مکاشفہ یا دلہن کا لفظ کسی نے بھی استعمال کیا ہو۔ یہ ہمیں بہت زیادہ اس بات کی پہچان ہونی چاہیے تاکہ ہم واقعی یہ سمجھ سکیں کہ دلہن کا لفظ جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ظاہر کی ہے، جو کہ وہ خود نہیں کرتا بلکہ خدا کا روح اس سے کرواتا ہے، تو ابھی تک یا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد، آسمان پر جانے کے بعد بھی یہ دلہن کا لفظ یوحنا بپتسمہ دینے کے علاوہ اور کسی نے بھی دلہن کا لفظ استعمال نہیں کیا اور اس کا مکاشفہ نہیں بتایا۔ اور اگر خدا نے، یہ بات سننے والی اور سمجھنے والی ہے، اگر خدا نے یہ مکاشفہ دلہن کا کسی ایک رسول کو یا کسی ایک شاگرد کو، یا جو اس وقت منادی کر رہے تھے، ان پر ظاہر کیا ہوتا، تو ڈیفینیٹلی وہ بائبل مقدس میں تحریر ہوتا، کسی خطوط، کسی بھی خط میں یا ان کے خطوط میں پایا جاتا۔ پالوس رسول کا کیا ذکر میں کروں گی، کیونکہ پالوس رسول نے جتنی بھی جماعت ہے عبرانیوں کے خط میں، اور جتنے بھی اس کا کرنتھیوں کی جگہ جگہ اس نے کلیسیا کا لفظ استعمال کیا، پھر عبرانیوں کے خط میں اس نے اسی کلیسیا کو یا ڈال کے جماعت بولا،
اور اسی پالوس رسول نے اپنے کلسیوں کے خط میں اس کلیسیا کو یعنی بدن پھر کہہ دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کلیسیا کو کبھی جماعت کا نام، کبھی کلیسیا کا نام اور کبھی بدن کا نام دے کر لکھتا ہے، تحریر کرتا ہے۔ تو جس میں نے پہلے بتایا کہ تحریر کرتے ہوئے لوگ گرامر کا استعمال کرتے ہیں تاکہ پڑھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو یہ جو تینوں لفظ ہیں، کلیسیا، جماعت اور بدن، یہ اسم جمع ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس نے اپنے کسی بھی خط میں ان تینوں لفظوں کے علاوہ اس نے ڈائریکٹ کہیں نہیں دلہن کا لفظ استعمال کیا اور دلہن کو ایکسپلین کیا، دلہن کی جگہ بتائی، دلہن کی روحانیت بتائی، دلہن کی کوئی پوسٹ، کوئی عہدہ، یا جو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہی ہے بات، اس نے اس کو ایکسپلین نہیں کیا۔ تو یہ بات ہم سب کے لیے بہت زیادہ واضح ہونی چاہیے اور صاف ہونی چاہیے کہ دلہن کا لفظ پالوس رسول پر یہ مکاشفہ نہیں اترا۔ آمین۔ پالوس رسول دلہن کا مکاشفہ نہیں جانتا تھا۔ اور اگر ہم پطرس کو بھی دیکھیں تو پطرس نے بھی اپنے کسی خط میں دلہن کا لفظ استعمال کرتے ہوئے اس کا مکاشفہ ظاہر نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیا خدا کے روح کے کام کو کوئی پکڑ سکتا، روک سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اس پر ظاہر نہیں ہوا تو اس لیے آگے اس نے تحریر نہیں کیا یا لوگوں کو نہیں سنایا۔ اس کا صاف صاف مطلب ہے کہ یہ مکاشفہ اس پر بھی نہیں اترا، اور اگر اترا ہوتا تو وہ کبھی بھی اس کو نہیں روکتا، کیونکہ خدا کے کام رک نہیں سکتے، خدا کی روح کو کوئی روک نہیں سکتا جب تک خدا کی مرضی نہ ہو۔ تو اسی طرح یہی بات جو انجیل میں لکھی ہے، دلہن کا لفظ لکھا ہے، ابھی تک جتنے بھی ہم نے نیو ٹیسٹمنٹ میں ہم نے نئے عہد نامے میں دیکھا ہے، کہیں بھی دلہن کا مکاشفہ کسی طور پر بھی کسی طرح نہیں لفظ بیان کیا گیا، اور اس کے معنی جو ہیں وہ نہیں بتائے گئے، یہ کون ہے، یہ کیسے ہے، کسی نے بھی ذکر نہیں کیا۔ اور اگر ہم یوحنا عارف کا مکاشفہ دیکھتے ہیں تو اس نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بہت ہی دیر کے بعد اس نے دوبارہ دلہن کا ذکر کیا۔ کیوں؟ جیسے خدا کے روح نے یوحنا بپتسمہ دینے والے پر دلہن کا لفظ ظاہر کیا، اس کو بتایا، اسی طرح سکھایا نہیں، صرف بتایا، اسی طرح یوحنا عارف پر جس پر مکاشفہ اترا ہے اس کو صرف بتایا، سکھایا نہیں۔ اگر سکھایا ہوتا تو اس کے پیچھے تعلیم ہوتی۔ تو دونوں میں دیکھتے ہیں، یوحنا کی انجیل میں بھی صرف بتایا، دلہن کا لفظ ہے، اور یوحنا کے مکاشفہ میں بھی دلہن کا لفظ آیا ہے، سکھایا نہیں ہے اس نے بھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دلہن کا مکاشفہ ابھی تک خدا نے ایسے اپنے شاگردوں پر ظاہر ہی نہیں کیا۔ تو جب خداوند نے ظاہر ہی نہیں کیا تو پھر کیوں کر کہا جاتا ہے کہ پالوس رسول نے دلہن، کلیسیا کو دلہن کہہ دیا ہے؟ کہیں بھی کلیسیا، جیسے اگر وہ یہ لکھ سکتا تھا کہ عبرانیوں کے خط میں جماعت یا کلیسیا، جماعت یعنی کلیسیا، یا آگے وہ کلیسیا یا بدن کر دیتا ہے، یا یہ وہ کہہ دیتا ہے کہ کلیسیا یعنی بدن، تو وہ یہ کیوں نہیں کہا اس نے کہ کلیسیا یعنی دلہن، یا جماعت یعنی دلہن، یا وہ کوئی بھی اور کلیسیا یعنی دلہن کوئی بھی ایسے لفظ لکھ دیتا، تو ہم لوگوں کو معلوم ہو جاتا سالڈ وے میں،
ہم اس پہ قائم اپنی جڑیں مضبوط کر لیتے کہ ہاں واقعی حقیقی طور پر یہ مکاشفہ جو یوحنا عارف نے دلہن کا لفظ بولا ہے وہ واقعی کلیسیا جو ہے وہ خدا کے حضور یسوع مسیح کی دلہن ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے پیچھے میں یہی کہوں گی کہ خداوند کا کام ایسا نہیں ہے، اس میں حرام کاری، زنا کاری اور بہت سا گناہ شامل ہے۔ خدا ایسا ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ میں نے اپنے کلام کو سکھاتے ہوئے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ خدا نے دنیا ہمیں دی ہے، کیونکہ اگر خدا ہمیں یہ دنیا مختلف دیتے اور خدا کے قانون مختلف ہوتے تو ہم جس طرح سے آج بحث میں لگے رہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر خداوند اس طرح سے ہمیں یہ دنیا کا نمونہ بھی نہ دیتے تو ہماری بحث جو تھی، اور بحث اسی لیے بنتی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم یہ اس طرح سے سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایسی نہیں ہے، سننے میں یہ عجیب ہے، تو وہ چیزیں ہمارے لیے بحث کا باعث بنتی ہے جب ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچتی۔ تو خداوند نے دنیا اس لیے بنائی ہے تاکہ ہم خدا کے کلام کو سمجھ سکیں، ہم خدا کی روح کو سمجھ سکیں، ہم خدا کے پھلوں کو سمجھ سکیں، ہم خدا کے طریقہ کار کو سمجھ سکیں۔ اب خدا نے جو یہ دنیا بنائی ہے اس میں خدا نے جب آدم میں سے ایک پسلی نکالی تو پھر ایک ہی نکالی اور اس میں کوئی گروپ نہیں ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کلیسیا، جماعت اور بدن جو ہیں وہ ایک گروپ کا نام یہاں پر دیا جاتا ہے جو کہ ایک ہی کام کرتے ہیں۔ اب رہا سوال پالوس رسول کا، ہم دوسرا ایک اور بھید لے کر خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے روح القدس کے وسیلہ سے، کہ جو لوگ پالوس رسول کا نام لے کر یہ کہتے ہیں، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے، پس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے۔ پہلی بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہاں پہ لکھا ہے عورت کا سر مرد ہے، تو اسی ایک بات کو لے کے کہ عورت کا جو سر ہے وہ مرد ہے، اسی لیے کلسیوں کے خط میں پہلا باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، یہ جو لکھا ہے اس میں صاف واضح طور پر ہے کہ عورت کا سر مرد ہے، یعنی عورت کے اوپر عزت اور درجہ یا اولیت آدمی کی ہے، ٹھیک ہے۔ جب کسی کو پچھلے میں نے کلام میں بتایا کہ جب سر کہا جاتا ہے تو ہر یعنی ہمارے جو بدن میں ہیں ہر عضو جو ہے وہ طرح طرح کی عزت رکھتا ہے، اور جو سر ہے وہ خدا ہی نے اس کو مقدم عزت اور بزرگی بخشی ہے۔ اب یہاں پر جب پالوس رسول نے کہا ہے کہ جو عورت کا سر ہے وہ مرد ہے، اس کا مطلب ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ جو عورت ہے اس کو مرد کی عزت کرنی چاہیے، اس کا یہاں پر یہ مطلب ہے۔ اس کو ہم اور مزید کلیئرلی سیکھنے کے لیے لکھا ہے کہ مرد کا سر مسیح ہے۔ چھوٹی سی بات کروں گی، اس کا مطلب ہے عورت جو ہے وہ مسیح کی عزت نہیں کر سکتی، صرف مرد، وہ مرد کی عزت کرے اور مرد آگے صرف مسیح کی عزت کرے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہاں پر اس کے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے درجے بتائے ہیں۔ پہلی بات، اس نے درجے ایسے بتائے ہیں، اس نے پہلا درجہ دیا ہے مسیح کا سر خدا، پہلا درجہ خدا کا، اور مسیح کا سر خدا ہے تو اس کا مطلب ہے مسیح جو ہے وہ خدا کے سیکنڈ آ گیا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ جو ہے وہ اس نے یہاں پر مسیح یسوع کو کہہ دیا، اور پھر اس نے کہا کہ مرد کا سر مسیح ہے، اس کا مطلب مرد کے اوپر مسیح یسوع آ گئے، تو تیسرے نمبر پہ کون آیا؟ مرد، اور مرد کے نیچے اس نے یہ کہہ دیا کہ جو عورت ہے اس کا سر مرد ہے، تو چوتھے درجے پہ کون آ گئی؟ عورت۔ یہاں پہ وہ صرف درجے بیان کر رہا ہے کہ کس نے کس کی کیسے کیسے عزت کرنی ہے، آمین۔
چلو اب جیسے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جو عورت ہے اس کا سر مرد ہے، تو جب پہلا کلسیوں اس کا پہلا باب کلسیوں کے خط میں پہلے باب اس کی 18ویں آیت میں جب لکھا ہوا ہے 18ویں آیت، وہی ابتدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو، آمین۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بدن جو ہے، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے۔ اب اس نے کلیسیا کے اوپر سر کس کا بنایا؟ خداوند یسوع مسیح کا، اس نے یہ درجہ بنایا۔ چلیں ہم لوگوں کے بقول جو پاسٹرز ہیں اور ایونجلسٹ ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو کلیسیا ہے وہ عورت ہے، ٹھیک ہے، وقتی سکھانے کے لیے، اور اس کے اوپر جو سر ہے وہ مسیح کا ہے، اور جیسا کہ پالوس رسول نے یہاں پہ لکھا ہے کہ عورت کا سر مرد ہے، ہم نے یہ بنا لیا۔ چلیں اب اس کا مطلب ہے جو بھی سر جس کا ہو وہ اس کا آدمی ہو جاتا ہے، شوہر ہو جاتا ہے، ایسا ہی ہے بقول پاسٹرز کے اور ایونجلسٹ کے، اور جتنے لوگ کلام کو توڑ مڑوڑ کے سناتے ہیں ان کے مطابق اب جو عورت ہے اس کا سر جو بھی ہوگا نا، وہ جس کا سر ہے وہ شوہر ہو گیا، اور جو نچلا حصہ ہے وہ عورت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ چلیں مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن سکھانے کے لیے میں ضرور بتاؤں گی، جس کا ایک بیٹا ہے اور ایک باپ ہے، دو رشتے لیتے ہیں نا ابھی ہم، باپ اور بیٹا، ٹھیک ہے۔ جو باپ ہے وہ بیٹا کہے کہ میرا باپ میرا سر ہے، تو اس کا مطلب ہے جب باپ سر ہو گیا تو اس کا مطلب باپ مرد یعنی شوہر ہو گیا، اور پھر جو بیٹا کہتا ہے کہ یہ میرا سر ہے اور میں اس کا نچلا حصہ بدن ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بیٹا بیوی بن گیا۔ میں یہ لفظ اس لیے اس طرح سے بولیں کیونکہ یہاں پر جو لکھا ہے تحریر ہے، میں اس کو نہیں بول سکتی تھی، میں اب جو یہ میں نے بولا ہے اب آپ اس کو خود ہی سمجھیں۔ اس نے کہا مسیح کا سر خدا ہے، مسیح کا سر خدا ہے، تو مسیح کون ہے؟ بیٹا۔ خدا کون ہے؟ باپ۔ اس کا مطلب ہے پالوس نے یہاں پر یہ نہیں سمجھایا جو کوئی بھی سر ہوتا ہے وہ صرف درجہ اور عزت اور بزرگی کے لیے وہ کہہ رہا ہے، میاں بیوی کے رشتے کو نہیں بتا رہا۔ پلیز بڑی مہربانی سے اس کو بات کو سمجھ لیں، اس نے صرف عزت اور بزرگی میں بتایا ہے۔ یہاں پہ وہ کہتا ہے مرد کا سر مسیح ہے۔ چلے یہ سیکھ لیتے ہیں، اس کا مطلب مرد ہی صرف کلیسیا ہوئی، عورتوں کو اور بچوں کو نکال دیتے ہیں باہر۔ کلیسیا میں تو پھر بقول پاسٹرز اور ایونجلسٹ کے مرد ہی مرد کلیسیا کا حصہ ہیں، عورتیں اور بچے تو نکال دو، وہ تو جہنم کی آگ میں۔ لیکن بائبل مقدس میں یہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ساری دنیا کے لیے جان دی اور خدا پوری دنیا سے محبت رکھتے ہیں، تو پھر بھی کانٹرڈکشن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پاسٹر سکھا رہے ہیں وہ سبھی ٹوٹلی غلط ہے، ساری کسی بھی آیت کے ساتھ کوئی ان کی جو تعلیم ہے وہ میچ نہیں کرتی۔ سر ہونے کی وجہ سے کوئی اس کا شوہر نہیں ہوتا، یہ ہم نے ثابت بائبل مقدس میں سے رول کس نے کیا ہے۔ اب مسیح کا سر خدا ہے، کیا کہیں؟ اور مسیح اور جو مرد ہے اس کا سر مسیح ہے، تو پھر کیا کہیں؟ عورتیں بچے نکل جائیں گے۔ یہاں پر اس نے صرف اتنا سکھایا ہے کہ جہاں پہ وہ یہ لیتا ہے کہ جو عورت کا سر مرد ہے، اس نے صرف درجے بتائے ہیں کہ سب سے اونچا اول درجہ، کیونکہ مسیح کا بھی سر خدا ہے، خدا باپ ہے، تو پہلا درجہ خدا باپ کا ہے،
چونکہ پہلا درجہ خدا باپ کا ہے، لیکن خدا باپ کا اکلوتا بیٹا ہے تو اس لیے اس بیٹے کا درجہ باپ کے بعد کا ہے۔ پہلی عزت بزرگی ہم خدا باپ کو دیتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی کہا کہ خدا مجھ سے بڑا ہے، اس نے بھی یہ درجے بتائیں۔ لیکن عورتوں کو سکھانے کے لیے اس وقت کی عورتوں کو، اس وقت کی عورتوں کو، پچھلے زمانے کی عورتوں کو، آنے والی زمانے کی عورتوں کو اس نے عزت میں رہنے کا درجہ اس نے دے کر سکھانے کے لیے کہا ہے کہ تم اپنے شوہروں کو عزت اور بزرگی دو، تمہارا درجہ ایسے نیچے ہے جیسے خدا کا درجہ، باپ کا درجہ اوپر ہے، یسوع مسیح کا درجہ ہے، پھر مردوں کا ہے، پھر عورتوں کا ہے، تو تم اس بات کو سمجھو کہ تم اپنے درجے کو سمجھو۔ یہاں پر صرف اس نے درجہ بیان کیا ہے۔ اس نے اگر یہ درجہ نہیں ہوتا اس طرح درجہ، تو ہر جو سر کہنے والا ہے وہ اس کا کلیم کر سکتا ہے کہ اگر میں تیرا سر ہوں تو آج سے میں تیرا شوہر ہوں۔ تو یہ چار باتیں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا بھی سر ہیں، یسوع مسیح بھی سر ہیں، اور اگر یسوع مسیح مردوں کا سر ہیں تو یہ لونڈے بازی بائبل مقدس میں منع ہے۔ یہ لونڈے بازی بائبل مقدس میں منع ہے۔ اگر مرد کا سر مسیح لگا دو، اس کے بقول کے عورت کا سر جو ہے وہ شوہر ہے، تو پھر مرد کا جو سر ہے وہ مسیح ہوا، تو اس کا مطلب مسیح صرف مردوں کا ہی شوہر ہے، مردوں کا شوہر بائبل مقدس میں منع ہے۔ تو یہ اس سے بھی میچ نہیں کرتی، یہ کہیں سے بھی میچ، کہیں سے بھی خدا کی تعلیم میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی میچ نہیں ہے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ جب کلسیوں میں پالوس رسول بدن کو کلیسیا صاف کہتا ہے، 18ویں آیت میں پھر پڑھوں گی، اور وہی بدن یعنی کلیسیا، یعنی اب اس نے کہا ہے کہ میں بدن کہہ دوں یا کلیسیا کہہ دوں، یہ دونوں ایک ہی باتیں۔ اس کا مطلب ہے کلیسیا سب جانتے ہیں کہ یہ گروپ آف پیپل ہے، یہ کلیکٹیو ناؤن ہے، اسم جمع ہے، اور خداوند کلیکٹیولی ان سے ایک فیتھ کی وجہ سے ایک ہی طرح کی خدمت جو طرح طرح کی ہے لوگوں سے اپنے لیے لے رہے ہیں۔ اس کو ہی پالوس رسول نے روح کے وسیلہ سے، خدا کے روح کے وسیلہ سے کلیسیا اور بدن دونوں کو ایک ہی نام دیا ہے۔ دونوں کے مطلب ایک ہی ہیں، وہ بدن کہہ دے یا کلیسیا کہہ دے یا عبرانیوں کے خط کے مطابق جماعت کہہ دے، تو ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کلیسیا یا بدن یا جماعت کا سر کون ہے؟ مسیح۔ اور اگر وہ یہاں پر کلیسیا کے اوپر خداوند یسوع مسیح جو پورے خداوند ان کو سر بتا رہا ہے، تو پہلے کرنتھیوں میں 11ویں باب میں واضح طور پہ کہ وہ درجے بتاتا ہے، اور کلیسیا میں جیسا کہ اس نے وہاں پہ درجہ بتایا، خدا کا پہلا، یسوع مسیح کا دوسرا، تیسرا مردوں کا، چوتھا عورتوں کا، تو کلیسیا جو ہے وہ مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور بزرگوں سب کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ اگر صرف یسوع مسیح یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیا کا سر ہے، تو اس نے یہ کہا ہے کہ اس میں صرف مرد شامل نہیں ہیں، یہاں کا درجہ اور وہاں کا درجہ دونوں مختلف ہیں۔ وہاں پہ صرف اس نے مرد کا سر صرف یسوع مسیح بتا دیا، لیکن جہاں پہ اس نے سارے لوگوں کا سر مسیح کو بتا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کلیسیا جو ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں واضح طور پہ کہ جس کو وہ کلیسیا، بدن اور جماعت کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کلیسیا کا درجہ نچلا ہے، اس کی وہ بزرگی، عزت اور عظمت نہیں ہے، کیونکہ کلیسیا کے اوپر
ایک اور سر یعنی مسیح یسوع ہیں جس کو سر کہا جا رہا ہے، اس کی بزرگی، عظمت، درجہ اول ہے۔ یہاں پر صاف لکھا ہے تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو۔ اب یہ اس کا درجہ، یسوع مسیح کا جو درجہ ہے وہ کلیسیا میں اول ہے۔ جتنے بھی مرد ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں، صرف مسیح جو ہے، یہاں پر اگر ہم یہی دیکھیں تو پھر میں یہ کہنا شروع کر دوں گی کہ پالوس رسول کا کلام ہی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ یہاں پر کرنتھیوں میں کچھ کہتا ہے کہ صرف مرد کا سر مسیح ہے، یہاں پہ پوری مردوں، عورتوں، بچوں اور سب کا سر ملائی جا رہا ہے۔ لیکن وہ ٹھیک ہے، پالوس رسول کی تعلیم ٹھیک ہے، سمجھنے والا نہیں سمجھ رہا۔ وہ صرف وہاں پہ درجے یہ بتا رہا ہے کہ عورت کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے اور عورتوں کو اپنا درجہ سمجھنا چاہیے، وہ اپنے شوہروں کی عزت کریں، وہ سر کو ڈھانپیں، وہ عزت میں بیٹھیں۔ وہ صرف عزت کے تمہارا درجہ سب سے نیچے ہے تو تم لوگ اس بات کو سمجھو۔ لیکن میں یہاں پہ صرف عزت اور بزرگی میں اس میں کہہ رہی ہوں، لیکن بائبل مقدس ہمیں یہ ہرگز یہ نہیں کہتی کہ عورت جو ہے وہ نچلے درجے کی ہے اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ صرف عورت کو سکھایا جا رہا ہے کہ جیسے مسیح اپنے باپ کے تابع ہے اور اپنے باپ کی تابع داری کرتے ہوئے یسوع مسیح نے اپنے باپ کے لیے ہم لوگوں، اپنے باپ کا حکم ماننے کے لیے ہم لوگوں کے لیے جان دی ہے، تو یہ عزت اور تابع داری یسوع مسیح نے اپنے باپ کی ہے۔ لیکن خدا باپ اپنے بیٹے کو دبا کے نہیں رکھتے، پیار کرتے ہیں، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کو خدا باپ نے اختیار بخشا ہے، جلال بخشا ہے۔ جیسا جلال وہ آسمان پہ رکھتے ہیں، اور یسوع مسیح نے یہ کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جیسا خدا ویسا ہی یسوع مسیح۔ ٹھیک ہے، درجے کا مطلب میں یہ ہرگز نہیں بتا رہی کہ اپنی اپنی عورتوں کو اب دبانا شروع کر دو۔ صرف یہ بات ہے کہ عورت کو ایسے ہی اپنے شوہر کی عزت اور تابع داری کرنی چاہیے جیسی یسوع مسیح نے اپنے باپ کی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ سکھانے کے لیے ہے کہ صرف درجے ہیں، تو آپ عورت، اے عورت تو نے ایسے رہن سہن اپنا رکھنا ہے۔ آمین۔ اس میں تو نے اپنی خود مختاری یوز نہیں کرنی، تو کسی کے انڈر، خدا نے تجھے بنایا، تجھے اس کے نیچے رہنا ہے۔ آمین۔ اسی طرح کلیسیا کو کہا جا رہا ہے کہ تیرا سر جو ہے وہ مسیح ہے۔ جیسے یسوع مسیح کا سر خدا ہے تو تو نے کیا کرنا ہے؟ یسوع مسیح نے عزت کی، بزرگی دی اپنے باپ کو اور تابع داری کی، تو کلیسیا کو وہ سمجھا رہا ہے کہ اے کلیسیا، اے بدن، اے جماعت، اے گروپ، تو اپنے مسیح کی عزت کر، کیونکہ اس کا درجہ اول ہے ہر طرح سے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم مزید سیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے بعد میں، کہ جب اس کا درجہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ درجہ جو ہے وہ نیچے ہے، اور کلیسیا کو چاہیے کہ وہ جو سر ہوتا ہے اس کی عزت کرے اور اس کی فرما برداری کرے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ کلیسیا کو چاہیے کہ اپنے مسیح یسوع کی خدمت کرے، جیسے جیسے خداوند یسوع مسیح بتاتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں روح القدس کے وسیلہ سے، تو اس طرح سے خدمت کرے جس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے کلیسیا کو جیسے جیسے چنا اور جیسے جیسے اس ایک انسان کو خدمت دی ہے، طرح طرح کی خدمتیں دی ہیں، اور جس طرح سے بلایا ہے، تم لوگ ویسے ہی رہو، اپنی مرضی نہ کرو۔ لکھا ہے جس بلائے ہوئے سے تم بلائے گئے ہو۔ تو کس بلاوے سے ہم بلائے گئے ہیں؟ پالوس رسول کو کسی اور بلاوے سے بتایا گیا کہ تو غیر قوموں میں جا کے منادی کر۔ پترس کو دونوں کے لیے کہہ دیا۔
इसी तरह जब बदन में फ़र्क उज़ू हैं और वो फ़र्क काम करते हैं, लेकिन कोई किसी को नहीं जताता, जैसे कि पौलुस रसूल ने अपने पहला कुरिन्थियों उसके 12वें बाब में बोला है कि उज़ू तो तरह तरह के हैं, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि तू कमतर है, मैं तेरे से बड़ा हूँ। इसी तरह हम पिछले कलाम में भी है कि कोई पाँव से नहीं कहता ओ तू तो बिल्कुल हकीर है, वो कि मैं नहीं चलता, चल फिर बदन कैसे चलेगा। इसी तरह जिस बुलावे से कलीसिया बुलाई गई है और जिसको जिस तरह की खिदमत भी दी गई है, उसको आजी से, फरमाबरदारी से, खुदा की इज्जत करते हुए यीशु मसीह की ताबेदारी में रहना चाहिए कि जिस तरह से यीशु मसीह ने अपने ग्रुप को बना लिया है और ग्रुप से खुदावन तरह तरह के काम ले रहे हैं, वो ग्रुप जो है वो तरह तरह के काम करे और उस तरह तरह के काम में यीशु मसीह को अव्वल दर्जा दे के खुदावन यीशु मसीह की इज्जत और ताबेदारी ऐसे करे कि जैसे मसीह का सर खुदा है और वो शौहर नहीं। सॉरी टू से, शौहर सर को नहीं कहते, ऐसा हरगिज नहीं है कि जो जिसको सर कहा गया वो सारे शौहर हैं, जो नीचे बदन है वो बीवी है। बाइबल मुकद्दस में पहला कुरिन्थियों 11वें बाब में 4 सर बताए गए हैं। ये चारों के 3 सर बताए गए हैं, जिसका ये मतलब नहीं कि ये सारे के सारे रिश्तों में शौहर हैं। सॉरी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस बात को समझें। अगर आप ये ऐसा मानते हैं कि बदन जो है उसका सर अगर मसीह है, तो इसका मतलब है जो बदन है वो तो फिर औरत होगी, तो फिर उसके दूसरा पहलू भी देख लें कि जो खुदा है वो यीशु मसीह का सर है। अगर आप इन दोनों बातों को जोड़ सकते हैं तो फिर मुझे भी बता दें, लेकिन ये कुफर है, ये कुफर है। पौलुस रसूल की राइटिंग और तहरीर कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि उसने रूह से लिखा है। खुदा का रूह जो है वो सच्चा है और वो कोई कॉन्ट्रडिक्शन पैदा नहीं करता। अगर उसने समझाने के लिए एक टाइम कलीसिया को बदन कहा है तो वो फिर बदन है, लेकिन वो इस वक्त इसम जमा है। अगर उसने दर्जा देने के लिए औरत का सर मर्द बना दिया तो उसने दर्जा देने के लिए कहा। ठीक है, तो ये दर्जों को, इस तालीम को, इस कलाम को, मुकाशवे को समझें। और कहीं भी पौलुस रसूल ने बदन इस्तेमाल कर सकता था तो वो दुल्हन भी कह सकता था, लेकिन उसने नहीं कहा, क्योंकि ये मुकाशवा उसके ऊपर नहीं उतरा। और वैसे भी दुल्हन एक ही होती है। आमीन। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। हम मज़ीद इस कलाम को आगे खुदावंद ने जैसे जैसे वक्त या मौका दिया हम इसको सीखेंगे। ओ खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। हालेलुया।